बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आपका मेज़बान शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। जैसे कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मेरी आप हर चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है 7 सितंबर। तो मेरे साथ मोहतरम कारी साहब हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब, आपका नाम? मेरा नाम अहमद रिज़ा है। और आपका पीछे से रिहाइश कहाँ से है आपकी? मेरी रिहाइश है तहसील फालिया के साथ हमारा गांव असीर है, वहाँ पे मेरी रिहाइश है। अभी आप बागवल ड्यूटी दे रहे हैं? जी। अच्छा, 7 सितंबर को बहुत अहमियत हासिल है, हम पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरे उम्मत मुसलमान में। आप इस बारे में बताएं कि क्या खास वाक़या हुआ था? 7 सितंबर को ज़ाहिर है हर दिन के साथ ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जानता है कि 7 सितंबर 1974 को ख़त्मे नबूवत के ऊपर बिल पास हुआ जिसमें कादियानी को काफिर करार दिया गया असम्बलियों में। तो इस वजह से 7 सितंबर जो है ना वो मशहूर है। तो बाकी मैं 7 सितंबर के हवाले से अपने तमाम मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। जी जी ज़रूर। तो वो पैगाम हर बंदे के लिए बड़ा अहम और बड़ा ज़रूरी है। बात यह है कि उलमाए इकराम हो या पिराने उज़ाम हो या छोटे लेवल के उलमाए इकराम हो या अवाम हो, तो काफ़ी दलाइल उलमाए इकराम ने दिए हैं और अब भी दे रहे हैं। एक से बढ़कर एक इस तरह करके दलाइल दे रहे हैं। लेकिन यह है कि जब तक हम सुन्नी और मुसलमान आपस के अंदर मुत्तहिद नहीं होंगे उस वक़्त तक ये ख़त्मे नबूवत के ऊपर जो फितना है इसको रोका नहीं जा सकेगा। तो मुत्तहिद होने के लिए सबसे पहले ये बात है कि तमाम मुसलमानों को ये ख़त्मे नबूवत मौजू की स्टडी करना ये ज़रूरी है। ख़त्मे नबूवत मौजू की स्टडी करें और स्टडी करके तो फिर देखें, फिर ये सारा पता चल जाएगा कौन सही काम कर रहा है कौन सही काम नहीं कर रहा। तो जो सही काम कर रहा है उसके साथ लग जाना चाहिए और हक़ का साथ देना चाहिए। जब पूरी उम्मत एक जगह पे मुत्तहिद हो जाती है एक प्लेटफार्म के ऊपर, जो ये हर आए रोज़ कहते रहते हैं आज फ़लाँ नबी जो है ना वो बन आया, फ़लाँ नबी बन आया, फ़लाँ नबी बन आया। जब उम्मत मुसलमा मुत्तहिद हो जाएगी तो इस किस्म का कोई फितना भी नमूदार नहीं होगा। जी मैं समझता हूँ इस बात को आपको बिल्कुल कि इत्तेहाद जो है तमाम मुसलमानों का वो होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सभी मुसलमान हैं। तो अपनी फ़रोई बातों को थोड़ा दूर करें और जो उम्मत के इत्तेहाद की बात है वो करें। जी जी आप जारी रखें बात। जी बिल्कुल। जब ये सबसे पहली बात है कौम का एक इस्लामी तालीमात को समझना और इस्लामी तालीमात को अपने ज़हन के ऊपर लेना। जब बग़ैर तालीम के कौम आगे बढ़ेगी तो किसी को कोई पता नहीं होगा हमने किधर जाना है किधर नहीं जाना, कौन सही काम कर रहा है कौन गलत कर रहा है, कौन मुखलस होकर काम कर रहा है कौन इस मसलक का नुकसान कर रहा है। तो इसलिए इस मौजू को या इसके अलावा दीगर जितने मौजूआत हैं सब को ये मुसलमानों के ऊपर यह लाजम बनता है कि वो इन मौजूआत को पढ़ें, इनकी स्टडी करें और इनको अपने दिलो दिमाग के अंदर जगह दें और कुरान की तालीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसमें शामिल करें। तो फिर इस तरीके से सारे मुसलमान आपस के अंदर मुत्तहिद हो सकते हैं। जब मुसलमान आपस के अंदर मुत्तहिद हो जाएं तो फिर ये ख़त्म नबूवत के ऊपर जो फितना उठाया जाता है या नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियों के ऊपर ये फितना उठाया जाता है तो इस किस्म का कोई फितना भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पूरी दुनिया के ऊपर ज़्यादा हैं और मुसलमान ताकतवर भी हैं, पावर वाले भी हैं। सिर्फ़ मुसलमानों को कमज़ोरी ये है कि मुसलमान आपस के अंदर जो है दूरियों का शिकार हो गए हैं और तालीम से दूरी का शिकार हो गए हैं। मुसलमानों में ये दो चीज़ों की कमी है। जब मुसलमानों के अंदर तालीम होगी और आपस में एक दूसरे के साथ ये मुत्तहिद होंगे तो ना को उलमा का फितना होगा, ना को ख़त्मे नबूवत के ऊपर हर आए रोज़ कोई हमला होगा, ना ही को नबी करीम अलैहिस्सलाम की नामूस के ऊपर कोई हमला होगा। तो मेरा आज 7 सितंबर के हवाले से ये पैगाम है कि जो बंदा भी अपने आप को मुसलमान समझता है उसको इन अहम मौज़ूआत की स्टडी करना ज़रूरी है और जो मुखलस होकर काम कर रहे हैं उनको जानना ज़रूरी है, उनका साथ देना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये एक कुरान और हदीस का मुत्तफ़िका एक अक़ीदा है कि जिस बंदे का ईमान और अक़ीदा ठीक होगा
تو پھر وہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, جو بھی کرے تو اس کو سب فائدہ ہے. تو جب تک اس کا اپنا عقیدہ یا ایمان ٹھیک نہیں ہوتا تو ساری زندگی حج کرے, صدقات کرے, جو مرضی کرتے, اس کو ایک ٹکے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا قبر میں. جتنے بھی مال ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے, سب ضائع ہو جائیں گے. تو یہ ختم نبوت ایک عقیدہ ہے, ایک یہ. اچھا کرتے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں الحمدللہ میں بھی جانتا ہوں, لیکن آپ تھوڑا مزید واضح کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے انسان کو؟ مسلمان ہونے کے لیے ایک اسلامی عقائد جو ہے نا, سب سے پہلے بندے کا شرک سے توبہ کرنا, کفر و شرک سے توبہ کرنا, ایمانیات جو کہ دوسرا کلمہ ہے, تیسرا کلمہ ہے, آگے کلمے 6 کلمے بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایمانیات کی جو ہے نا وہ گواہی دینا کہ میں ان کے اوپر قائم ہوں. اور اس دور کے اندر کیونکہ فتنے بہت زیادہ ہیں تو ایمانیات کو پڑھنا اور ان کی سٹڈی کرنا, ان کو سمجھنا, سمجھ کے ان کے اوپر ڈٹنا یہ ضروری ہے. تو جب تک بندہ ایمانیات کو پڑھے گا نہیں اور ان کو اپنے دل و دماغ میں سمجھے گا نہیں, ان کے اوپر ڈٹے گا نہیں, بندے کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہوگا. وہ ایمان اور عقیدہ بندے کا آخرت میں بخشش کا سبب نہیں بنے گا. اچھا اگر اس کو تھوڑا مختصر کریں تو مسلمان ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی نہیں کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اور آخری رسول مانے؟ میرے خیال میں صرف یہ ماننے کے ساتھ بات نہیں ہے, بات یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بالکل ٹھیک, زبان کے ساتھ اقرار بھی ہو, دل کے ساتھ یقین بھی ہو. اور باقی یہ ہے کہ صرف ماننے کے ساتھ معاملہ ہوتا تو کئی صحابہ کرام جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے, اللہ کریم نے ان کے اوپر یہ سختی فرمائی کہ اللہ کریم جل وعلا کی زمین تمہیں وسیع نظر نہیں آئی, تم ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے. اگر صرف اقرار زبان کے ساتھ مان لینے سے نجات ہو جاتی ہوتی تو یہ جہاد لازم نہ ہوتا, ہجرت لازم نہ ہوتی, تو اس کے علاوہ باقی جو فرائض واجبات ہیں وہ لازم نہ ہوتے. یہ سارے کرنے پڑتے ہیں تب بندے کی نجات ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, جس طرح میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان کو کسی بشر کو بھی پتہ ہے, کسی کو بھی پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان تک سلسلہ ختم نبوت یعنی کہ مکمل ہو گیا, اس کے بعد ولادت کا سلسلہ چل رہا ہے, پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کا دماغ ٹھیک ہو, باشعور ہو, ہوشمند ہو, وہ اٹھ کے تو وہ نبوت کا دعویٰ کر دے کہ میں بھی نبی ہوں؟ یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ ایک یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے سازش اور بنائے ہوئے فتنے ہیں. تو لوگ مال کی لالچ میں آ کے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ چاند بندے لگ سکتے ہیں تو وہ یہود و نصارہ ان کی ایجنسی ہیں, وہ ان کو خریدتے ہیں, خرید کے ان کو مالی تعاون کرتے ہیں, اور تعاون کر کے تو جو کو بندہ تھوڑا سا عقل رکھنے والا ہوتا ہے وہ پیسے کے اوپر ظاہری بات ہے پھسل جاتا ہے. تو اس طرح کے فتنے نمودار ہوتے ہیں. اور دوسری بات, کم عقل بندہ جو ہے نا وہ اس طرح کے فتنے نمودار کرتا ہے, اور ان کی اتباع کرنے والے بھی کم عقل ہیں. کوئی بھی بندہ کامل العقل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس فتنے کا شکار کبھی نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو دوسرا آپشن ہے کہ وہ ایک مال کے لالچ میں آ کر یا بھوک کا ستایا ہوا مال کے پیچھے لگ جائے, تو اس طرح سے ہوگا. بندے کا عقل بھی کامل ہو اور بندہ مال کے لالچ میں بھی نہ لگے تو سارے یہ مسلمان امت وحدت ہوں گے. اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے, پڑھا بھی, آپ اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ جو جس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا مرزا غلام احمد, اس کو کوئی ذہنی مرض تھا, کوئی مراق وغیرہ, کوئی مال خولیہ وغیرہ کوئی بیماری تھی. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بات بالکل 100% درست ہے. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ صرف مرزا قادیانی نہیں, باقی جو بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے یا ایمانیات کے اوپر آئیں گے ان سب کے قرآن کا فرمان ہے فی قلوبہم مرض, ان سب کو اللہ کریم جل وعلا کے حکم سے بیماری لگ جاتی ہے. تو مرزا قادیانی تو ایسی ایک چیز ہے کہ جو جہاں پہ قضائے حاجت کی جاتی ہے وہاں پہ اس کی موت واقع ہوئی, اور پھر یہ جو بانے بنا کے کہتے ہیں جی وہ اس طرح سے نبی ہے, تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں جو نبی ہوتا ہے وہ اپنا آپ منوا لیتا ہے, جو اپنا آپ منوا نہ سکے وہ نبی نہیں ہوتا. جیسے خوشبو اپنا آپ دکھا دیتی ہے, چاند کی روشنی چاندنی اپنا آپ دکھا دیتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے اور نبی ہیں اور نبی رہیں گے. تو انہوں نے مکے کے کافروں نے کئی بار قتل کے منصوبے بنائے اور طرح طرح سے رکاوٹیں ڈالی, جیسے کہ شیب ابی طالب کے اندر معصور ہونا پڑا,
اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانا پڑا، وسائل بھی نہ تھے۔ غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ بدر کے اندر جب یہ کافی صحابہ کرام مسلمان ہو چکے ہوئے تھے تب بھی وسائل نہیں تھے، تو وہ اللہ کے سچے نبی تھے، تو انہوں نے وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنا آپ منوا لیا۔ تو یہ قادیانی تو اس کو پیچھے سے کافی سپورٹ حاصل تھی، اپنا آپ منوا نہیں سکا، تو جھوٹا تھا، کذاب تھا، اس لیے منوا نہیں سکا، اگر کچھ ہوتا تو منوا لیتا۔ اچھا ایک اور بات ہے جو بڑا ہی ایک بریک نقطہ ہے کہ کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا، بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن کیا یہ قادیانی پہلے جو مرزا غلام احمد ہے یہ پہلے مراغ اور مالی حولیہ کا یعنی کہ ذہنی انتشار کا شکار ہوا تھا یا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس کو پہلے ہی سے مرض لاحق تھا جس کی وجہ سے اسے خلط ملط خواب وغیرہ آتے تھے جن کو وہ کوئی ایسے کوئی اس نے دے لیا کہ کوئی وہی آ رہی ہے کوئی اس طرح کے، کیونکہ اس میں شیطان بھی پھر شامل ہو جاتا ہے نا، شیطان کی قوتیں بھی شامل ہیں۔ ویسے بھی جو لوگ ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں نا وہ توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے جو قرآن اور حدیث مبارکہ پڑھا ہے اس کی روشنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو بھی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے یا اپنی طرف سے ذلی یا پھر فروعی یا پھر فرضی جو بھی امتثالی نبی وغیرہ بننے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی اور جو ہے نا اس طرح کا فتنہ کھڑا کرنے کی مخدیت کے موضوع پہ کرتا ہے یا کوئی اور کس طرح، وہ مریض سب سے پہلے بنتا ہے، پہلے وہ مریض بنتا ہے تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتا ہے، ورنہ بادشاہ بندہ ایسا نہ کرے جی، پھر ایمانیات کے اندر آ کے ہیر پھیر کرتا ہے۔ جب تک اس کا عقل ٹھیک رہتا ہے تب تک وہ ایمانیات کے اندر آ کے ہیر پھیر بلکہ اعمال کے اندر بھی ہیر پھیر نہیں کرتا۔ سب سے پہلے مرض لگتی ہے ذہنی، وہ مریض بنتا ہے اور کافی ساری اس کو مرضیں لگتی ہیں تو پھر جا کے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ جی ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ شیخ مظفر حسین، جا چاہتا ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔